اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وشروهم بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صلوات سورہ مبارکہ یوسف کی کریمہ جس کا نشان 20 آیت پر آج غور کریں گے. جو احباب مسلسل ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ آج 20ویں آیت پر ہم 24ویں مجلس میں جا کر پہنچے ہیں. یعنی یہ 24ویں مجلس ہے، یہ نشست جو ہے وہ 24ویں ہے. اور یقیناً دو طرح کی روش ہے تفسیر قرآن بیان کرنے والے اور نقل تفسیر کرنے والے اور نکات تفسیری کو بیان کرنے والی علماء میں. ان سے سیکھ کر مجھ طالب علم نے بھی انہی دو روشوں میں سے ایک روش کو انتخاب کیا ہے. ایک روش تو اختصار کو بنا رکھ کر اور اس کو بنیاد بنا کر اپنائی جاتی ہے کہ آیت کا ترجمہ کیا اور مختصر سی اس کا جو لب لباب، اس کا جو حاصل بیان ہے، حاصل کلام ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، اسے بیان کر دیا جائے. یہ بہت آسان ہے. شاید ایک دن میں 5 آیتوں کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے. میں خود تفاسیر کا مطالعہ کر رہا ہوں اس تفسیر کی تیاری کے حوالے سے. تو بعض تو 2 جلدوں میں پورے قرآن کی تفسیر ہے. بعض تفاسیر تو ایسے بھی ہیں جو صرف 2 جلدوں میں ہیں، اور بعض تفاسیر میں نے کل بیان کیا تھا کہ 300 جلدوں میں. تو جو 300 جلدوں میں لکھا گیا ہے، کیا لکھ دیا انہوں نے. اور جنہوں نے 2 جلدوں میں ہی، کیا لفظ میں نہیں بول سکتا، وہ لکھنے والے بھی بزرگ ہیں. جنہوں نے 2 جلدوں میں لکھا ہے وہ بھی بڑے لوگ ہیں. لیکن 2 جلدیں کہاں اور مثلا 300 جلدیں کہاں. تو یقیناً کوئی مواد ہوگا، کوئی میٹر ہوگا، کوئی علمی نکات ہوں گے جو انہوں نے 300 جلدوں میں بیان کیے ہوں گے. تو نہ ہی اتنی مختصر اور نہ ہی اتنی مطول، بلکہ ایک درمیانی الامر بین الامرین، جی اعتدال اور اقتصاد کا سہارا لیتے ہوئے. صلوات ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں بہت زیادہ مفصل بھی نہیں اور بہت ہی مختصر بھی نہیں. تو کم سے کم ایک آیت پر ایک دن تو غور کیا جائے. 1 گھنٹے کی نشست جس میں شاید بعض اوقات 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا. تو آج جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ ہے 20ویں آیت. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور پھینک کر چلے گئے. 3 دن تک 9 سالہ یہ حسین بچہ جو نبی بھی ہے، نبوت انہیں ملی ہے پہلے اور رسالت انہیں ملی ہے اس وقت کہ جب انہوں نے زلیخا کے حملے سے خود کو بچایا.
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 مرحلوں میں اللہ نے نبوت اور رسالت سے گزارا ہے، جو کل آیت آئے گی یا پرسوں آئے گی شاید ہمارے بیان میں، جو بہت اس سورے کا کہہ لیجئے کہ ایک حسن مطلع کہیں، کیا کہیں، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو بہرحال یہ پھینک کر چلے گئے اور 3 دن حضرت یوسف کنویں میں رہے، اور تینوں دن یہ آ کر دیکھتے رہے کہ مر گیا یا زندہ ہے۔ انہیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ اچھا کنواں بھی وہ انتخاب کیا تھا کہ جو کنواں چاہے متروکہ تھا، اور اس میں اسے لوگوں کا کوئی گزر نہیں ہوتا تھا، اس میں سانپ بھی تھے، اس میں اژدہے بھی تھے، اس میں بچھو تھے۔ یہ بھی بات بیان ہو چکی کہ حضرت جبریل امین نے جب حضرت یوسف کی حفاظت کے لیے خود کو پہنچایا اللہ کے حکم سے، تو وہاں موجود جو جانور تھے انہیں حضرت یوسف کی معرفت کروائی جبریل امین نے، اور اس طرح ان جانوروں نے حضرت یوسف پر حملہ نہیں کیا۔ ایک سانپ تھا جو حملہ کرنا چاہ رہا تھا، جو بات نہیں مان رہا تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام کی۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آواز کو ایجاد کیا، ایک دھماکے کو ایجاد کیا، جس کے بعد اس کے کان پھٹ گئے، اور اب اس کی نسل میں جتنے بھی آئیں گے وہ سب بہرے آئیں گے۔ یہ ہوا۔ اور پھر آخرش کیا ہوا؟ آخرش یہ ہوا کہ ایک سیارہ یعنی ایک قافلہ پہنچا، جسے قرآن نے کہا ہے سیارہ کہہ کے، وجاعت سیارتن، یہ پچھلی آیت 19ویں آیت، اور انہوں نے ڈول ڈالا، اور بہرحال حضرت یوسف اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ جب کھینچتے ہیں تو باہر جیسے ہی حضرت یوسف کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ اس نے جو کھینچ رہا تھا، جس نے ڈول کھینچا تھا، اس نے بے ساختہ کہا، جیسے قرآن کہتا ہے قالا یا بشرا ھذا غلام، وہ ایک دم وہ چاہتا تو پانی تھا مگر مل گئے حضرت یوسف، چاہ کچھ اور رہا تھا مل کچھ اور گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم طلب کچھ اور کریں اور ہمیں مل کچھ اور جائے۔ تو بعض اوقات ہماری طلب سے اچھا طلب بھی جائز تھی اور یہ چیز بھی حسین ہے، یعنی جائز طلب پر پھر اللہ تو قرآن مجید میں یہ بات ہم پر بہت ہی واضح کرتا ہے کہ تم چاہتے کچھ جو ہو ہم اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تمہیں، تمہاری سوچ جتنی ہوگی اتنی ہی تو چاہو گے نا۔ تو ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق چاہتا ہے، اور پھر اللہ جب عطا کرتا ہے تو اپنے کرم کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، نکال لیا، اور جب نکال لیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بضاع ہے، یہ تو ایک مال تجارت ہے، اسے تو بیچا جائے گا اور اس کو ہم قیمت میں بیچ دیں گے۔ اور یہ بھائی پلٹ کر آ گئے اور انہوں نے کہا یہ تو عبد فراری ہے، یہ بھائی ہمارا جو ہے، یہ بھائی یعنی یہ جو بھائیوں نے بھائی کے لیے کہا، بیچنے والوں نے خریدنے والے کو یہ نہیں بتایا میرے بھائی ہیں، کہا یہ ہمارا عبد ہے، یہ بھاگ کر یہاں آ گیا تھا، لہٰذا اس کے پیسے دو ہمیں۔ اب یہ ہے وہ مرحلہ کہ جو ایک مظلومیت کا مرحلہ ہے، یعنی حضرت یوسف کی قیمت لگائی جا رہی ہے، اور قیمت بھی کیا قیمت لگائی جا رہی ہے؟ بے ثمن بخس، قرآن جسے کہہ رہا ہے نا، یعنی میں محاوراتی زبان میں اگر کہوں، ادیب حضرات تشریف فرمائیں، اہل ادب تشریف فرمائیں، محاوراتی زبان میں کہوں گا چند ٹکوں میں بیچ دیا، یعنی بے ثمن بخس، یعنی اگر اس کو یوں کہا جائے، ہم اپنی زبان میں کہیں کہ چند ٹکوں میں حضرت یوسف کو، یعنی اتنی کم قیمت حضرت یوسف کی لگائی، جسے نبی مکرم نے پھر افسوس کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، ابراہیم ابن اسحاق ابن یعقوب ابن یوسف، یہ حضرت نبی مکرم نے فرمایا جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم تھا، اسے چند ٹکوں میں چند پیسوں میں بیچ دیا۔ کیونکہ عربی میں 40 درہموں سے زیادہ اگر ہوتے تھے سکے تو انہیں تولا جاتا تھا، اور 40 سکوں سے کم ہوتے تھے تو انہیں گنا جاتا تھا۔ یہاں معدودہ کا لفظ یعنی عدد شدہ دراہم کا لفظ آیا ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں بیچا وشروہ، اسے بیچا ان لوگوں نے، اب یہ جمع کا صیغہ ہے، بیچنے والے زیادہ تھے، یعنی یہ سارے بھائی۔ انہوں نے کہا اچھا ایک جانب تو پھینکا کنویں میں، دوسری جانب ان کے پیسے بھی لے رہے ہیں، اور پیسے بھی اتنے کم لے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پیسے زیادہ کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ حسین بچہ ہے، یہ تو اچھا بک سکتا تھا۔ میں ان کی زبان میں بات کروں کہ یہ تو تم نے کم پیسے کیوں لیے؟ تو اس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کم پیسے اس لیے انہوں نے لگائے کہ اگر زیادہ پیسے لگائیں گے تو شاید یہ نہ خریدیں،
اور یہ نہیں خریدیں گے تو اسے ہمیں لے جانا پڑے گا. لے جائیں گے تو 3 دن سے جو بابا سے دور رکھا, حضرت یعقوب سے یوسف کو دور رکھا, اور پھر وہ جو ہم نے بات جھوٹی بنائی تھی کہ جی اسے تو بھیڑیا کھا گیا, وہ سارا ہمارے اوپر آ جائے گا. لہٰذا جتنے کم پیسے لگا سکتے ہیں لگائیں تاکہ یہ بیچ دیا جائے, خرید لیا جائے. ایک تو یہ سبب تھا ان کا کہ جان چھڑانا چاہتے تھے, اور دوسرا سبب یہ کہ خود پیسے والے لوگ بھی تھے, یہ زمیندار لوگ تھے, جانور تھے ان کے یہاں, مال تھا ان کے پاس, حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے بچوں کے پاس زمینداری تھی, پیسہ تھا, غریب لوگ نہیں تھے یہ لوگ, تو انہیں پیسوں کی تو ضرورت تھی نہیں. انہیں تو اصل ان کا جو تھا مدعا تھا وہ تھا کہ کسی طرح حضرت یوسف سے یہ اپنے آپ کو جان چھڑائیں اور حضرت یوسف کو اس آبادی سے ہی نکال دیں. اور دوسرا یہ کہ یہ اس تیسری بات یہ کہ حضرت یوسف کی کم قیمت لگانے سے یہ انہیں حقیر, ان کی نگاہوں میں حقیر بتانا چاہ رہے تھے. یعنی اس عمل سے کسی چیز کی قیمت بہت زیادہ ہو اور اسے ایسے ہی بیچ دیا جائے, اونے پونے کہا جاتا ہے نا, اونے پونے بیچ دیا جائے, تو جب اسے اونے پونے بیچ دیا جائے گا تو اس کی وہ حقارت بھی ہے اس کو کہ اتنی مہنگی چیز آپ نے ایسے کیوں بیچ دی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے. صلوات پڑھ لیجیے گا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے 18 درہموں میں بیچا حضرت یوسف کو. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ 18 درہموں میں حضرت یوسف کو انہوں نے بیچ ڈالا. میں نے عرض کیا کہ یہاں ہے دراہم معدوداتن, دراہم معدوداتن, معدود عدد شدہ دراہم, درہم جو عدد شدہ ہیں. آپ کی توجہ کا ممنون ہوں, آپ بہت غور سے سن رہے ہیں, تفسیر سننے آئے ہیں باقاعدہ. عدد شدہ, اس طرح کی ایک آیت سورہ مبارکہ ہود میں بھی موجود ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ. یہ آیہ کریمہ امام زمانہ کے 313 اصحاب پر رہنمائی کرتی ہے. ائمہ اہل بیت سے روایت ہے کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے, اس آیت کا جو مصداق ہے, وہ حضرت مہدی کے جو 313 اصحاب ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, اور ہم نے ان پر سے عذاب کو مؤخر کر دیا. کب تک؟ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ, جب تک ایک عدد شدہ امت نہ آ جائے. عدد شدہ امت جو ہے, صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. تو 313 اصحاب امام کے جب تشریف لائیں گے, اس وقت تک یا نبی مکرم کی امت پر نبی کی وجہ سے عذاب کو روکا ہے اللہ نے, اور نبی کی امت کا کمال اور نبی کی امت کا حسن ہے 313 اصحاب امام زمانہ. اور 313 اصحاب امام زمانہ جب آ جائیں گے اور حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے, اس وقت تک اللہ نے امت مصطفیٰ سے عذاب کو روکا ہوا ہے. اس آیہ کریمہ میں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, یہ جو لفظ ہے, ایک تو کانو, پھر فی ہے من الزاہدین, یعنی یہ حضرت یوسف کے جو کم پیسے لگا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بے رغبت تھے, انہیں کوئی حضرت یوسف سے رغبت ہی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے کم پیسے لگائے تھے. یہ زاہد تھے, زاہد کا دوسرا نام ہے بے رغبت, بے رغبت کا دوسرا نام ہے زاہد. جو دنیا سے بے رغبت ہو اسے زاہد کہا جاتا ہے. اچھا, اگر کوئی آخرت سے بے رغبت ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک زاہد دنیا ہوتا ہے, یہ تعریف ہے, ایک زاہد آخرت ہے, یہ مذمت ہے. اگر کوئی آخرت سے ہی زاہد ہے یعنی بے رغبت ہے, زہد, میرے عزیزوں, میرے محترم سننے والوں, خاص طور پہ کم سن اور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ زہد, یہ حکم ہے نا میں کہ تقوی اور زہد اپناؤ, یہ زہد ہے کیا؟ میں ایک مثال کا سہارا چاہوں گا. ایک بہت بڑے نام ہیں حضرت آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی, صاحب کرامت, صاحب ولایت, عالم دین. آیت اللہ بہجت کے بھی استاد, آیت اللہ خمینی کے بھی استاد, آیت اللہ خمینی کے استاد کے بھی استاد, صاحب کرامت, صاحب اعجازی کیفیت. اعجاز تو انبیاء کے ساتھ ہے لیکن میں صرف ذہن قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کرامتوں والے عالم دین, بہت سی کرامتیں ان کی ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں, آپ مجھے اپنا شاگرد مان لیں.
اپنا شاگرد بنا لیں۔ انہوں نے کہا کچھ دیر ساتھ رہو تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو نہیں۔ تو اس دورانیے میں جو ابھی آزمائشی دورانیہ گویا گزر رہا تھا، اس میں اس شاگرد نے کہا استاد زہد کسے کہتے ہیں، زہد کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ دیر میں تمہیں سمجھاؤں گا تمہارے ہی کسی عمل سے کہ زہد کسے کہتے ہیں۔ استاد جب تک شاگرد کے اندر سے اس نقطے کو نہ نکالے کہ جو وہ سمجھنا چاہ رہا ہے، اس وقت تک شاگرد بہت اچھا سمجھ نہیں پاتا۔ کچھ دیر کے بعد فرمانے لگے کہ مجھے مولا علی کو سلام کرنے کے لیے نجف اشرف جانا، یہ کوفے کی بات ہے، یہ کوفے میں رہتے تھے، اور میرا خاص وقت ہے جس خاص وقت میں جا کے مولا کو میں سلام کرنے جاتا ہوں، تو چلو ہم سلام کر کے آتے ہیں اور رستے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ آدھے رستے میں اس شاگرد کو احساس ہوا، خیال آیا کہ یہ اپنا کشکول استاد کے گھر چھوڑ آیا ہے۔ کشکول دیکھا ہے میرے جوانوں نے جی؟ تو کشکول کہنے لگا استاد میں اپنا کشکول آپ کے یہاں چھوڑ آیا ہوں، مجھے کہنے لگے نہیں ہم ابھی جائیں گے، سلام کریں گے، واپس آئیں گے، کشکول کہیں نہیں جاتا، وہیں تمہیں مل جائے گا، کشکول کوئی نہیں لے گا۔ تو کہنے لگا نہیں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ تو بے ساختہ سید علی قاضی طباطبائی نے فرمایا کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو وہی دنیا داری ہے، اور جس سے جب چاہو ہاتھ اٹھا لو اسی کو زہد کہا جاتا ہے۔ زہد یعنی بے رغبتی، کوئی چیز ہمارے لیے زنجیر پا نہ بنے، ہماری مجبوری نہ بنے۔ گاڑی، بنگلہ، اچھے کپڑے، پھر فلاں جگہ، فلاں کرسی، فلاں گدا، فلاں تکیہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے لیے ضرورتیں بنائی ہوئی ہیں جن کے بغیر ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ بھئی فلاں چیز ہوگی تو ہم بیٹھیں گے، یہ ایسا مائک ہوگا تو مجلس پڑھوں گا، صلوات پڑھیں ذرا محمد والا، اپنے اوپر رکھوں گا۔ یہ جو میں نے اپنے اوپر ڈال لی بات، اس لیے مجھے یہ جملہ بھی کہنے دیجئے، یہ جو حرکتیں ہیں نا یہ دنیا داری ہے، اور ہر حال صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ، اور جب بسم اللہ، اور جب چاہیں اپنی کسی چیز سے ہاتھ اٹھا لیں، اسی کو زہد کہا جاتا ہے۔ یہ کانوا فیہ من الزاہدین، یہ لوگ حضرت یوسف کے حوالے سے بے رغبتی کا شکار تھے، اور حضرت یوسف کی انہوں نے بہت ہی کم قیمت لگائی۔ دیکھیے انسان کی قیمت انسان لگائے یہ بہت مشکل ہے، اور قیمت کوئی کسی کی اگر لگا سکتا ہے تو وہی لگا سکتا ہے جو اسے جانتا ہو، یعنی قیمت کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے۔ جتنا جنس کی شناخت ہوگی اتنی ہی اس کی قیمت لگے گی، ورنہ بعض اوقات جنس کو اس کی قیمت سے گرا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ طے ہے کہ ہر چیز کی قیمت اس کی معرفت کی بنیاد پر ہے، تو سب سے زیادہ مجہول مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان ستاروں کو پہچانتا ہے، زمین کو جانتا ہے، آسمان کو جانتا ہے، چاند کو پہچان چکا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ مجہول ترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ خود انسان ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، جب یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو اپنی قیمت کیسے لگوا سکتا ہے؟ اب قیمت کا معیار کیا ہے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں حبیب یونیورسٹی میں ایک سیمینار سے خطاب کرنے گیا، طالب علموں سے ملاقات تھی، تو ان کا جو لوگو ہے، ان کا جو یونیورسٹی کی علامت ہے، اس کے اوپر مولا علی کا قول انگریزی میں لکھا ہوا ہے، جو میں آپ کو عربی میں نہج البلاغہ کا سنا دیتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں قیمتو کل امرئ ما یحسنو، فریم کروا کے لگانے کا ہے قول۔ یہ اپنے گھروں میں، ڈرائنگ روموں میں اس کو فریم بنوایا جائے، اور مولا کے اس قول کو خطاطی کروا کے خوش خطی سے لکھوا کر اپنے جگہ اپنے آفسوں میں لگایا جائے۔ مولا فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنو، ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، ہر شخص کی پسند اسی کی قیمت ہے، جو آپ کی پسند ہے وہی آپ کی قیمت ہے۔ یعنی انسان جس پر خود کو قربان کر رہا ہے وہی تو قیمت ہے نا۔ یہ پسند قربان ہونا ہی تو ہے، جس کی طلب میں، جس کی چاہت میں، جس کی خواہش میں
انسان اپنے آپ کو ختم کر دے، اپنے آپ کو، اپنا وقت لگائے، اپنے آپ کو لگا دے، ہر وہ چیز جسے وہ پسند کرتا ہے وہی اس کی قیمت ہے۔ اب اس قول نے، مولا علی کے اس قول نے ہماری پسند کو اونچا کرنے کا ہمیں رہنمائی عطا کی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قیمت زیادہ سے زیادہ لگے تو اپنی پسند کو اونچا کرتے رہو، تمہاری وزن اور قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنی پسند کو اونچا کرنا یعنی خواہشات کو اونچا کرنا۔ جتنی خواہشات عظیم ہوتی چلی جائیں گی اتنا ہی انسان کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں مولا کائنات نہج البلاغہ میں، اچھا علی کے دسترخوان پہ کیوں آ گیا میں؟ علی ابن ابی طالب کے ہی تو دسترخوان سے ہمیں یہ غذا ملنی ہے، اس لیے کہ جس نے سب سے اچھی قیمت لگوائی ہے وہ علی ہے، یعنی مولا علی نے خود اپنی اچھی قیمت لگوائی ہے۔ اور جو بڑا کاروباری ہوتا ہے وہ چھوٹے کاروباریوں کے لیے رہنما ہوتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ قیمتیں کیا لگنی ہیں، مارکیٹ کے ریٹ وہ طے کرتا ہے جو بڑا تاجر ہوتا ہے۔ مولا کائنات ہماری قیمتوں کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ علی نے اپنی قیمت سب سے اچھی لگوائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو کر مولا کائنات نے اپنی قیمت لگوائی ہے، ایسی قیمت لگوائی کہ خریدنے والا اللہ ہو گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں انہو لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ، نہج البلاغہ مولا علی۔ یہ دنیا، یہ تمہاری خواہشات، ان پہ قربان ہونے والوں، لیسا لانفسکم ثمن، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، تمہیں کوئی خریدنے والا وجود ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی خریدنے والی جنس ہی نہیں ہے، کوئی دولت ہی نہیں ہے جو تمہیں خریدے، تمہارے وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے الا الجنہ، جنت کے علاوہ۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، جنت کے علاوہ تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ جو مولا علی نے، اچھا ہوتا ہے آپ ٹھیلے پہ جا کے چیز خریدتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 100 روپے کلو دوں گا، آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو 90 روپے دوں گا، وہ کہتا ہے ذرا 95 دے دیجئے، اس لیے کہ 94 تو میری اپنی خرید ہے۔ جی مثلاً 94 روپے کا تو میں نے خود خریدا ہے، آپ مجھے 95 دے دیجئے، 1 روپیہ تو مجھے فائدہ لینے دیجئے۔ جی یہ جو 1 روپیہ فائدہ لے رہا ہے نا، یہ کم سے کم قیمت ہے۔ اگر وہ 100 روپے میں بیچتا تو کچھ زیادہ قیمت پہ بیچتا، 150 میں بیچتا تو بہت اچھا بیچتا، 200 میں بیچتا تو بہت زیادہ بیچتا، لیکن اس سے کم نہیں بیچ سکتا تھا، لہٰذا یہ کیا قیمت بنی؟ کم سے کم قیمت۔ یہ جو مولا علی نے جنت ہماری قیمت لگائی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ہے یا کم سے کم ہے؟ یہ مولا نے ہماری کم سے کم قیمت لگائی ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ، اس سے کم بیچو گے تو بھائی نقصان میں ہو۔ جی حضرت یوسف کو بیچا گیا ہے، بیچنے اور خریدنے کی بات ہو رہی ہے، اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ ایک صلوات ہدیہ کرے محمد والے۔ جی یہ مولا علی نے کم سے کم قیمت ہماری لگائی ہے، جنت ہماری کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے۔ بات اپنی اس بات پہ دلیل دے دوں؟ دلیل ہے سورہ مبارک زمر کی آیت 17ویں آیت، اور پھر جو ہے وہ 71ویں آیت، معاف کیجئے گا، اور پھر ایک آیت چھوڑ کر 73ویں آیت۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو جہنم میں دھکا دے کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ مگر ایک آیت درمیان میں چھوڑ کر دوسری آیت 73ویں آیت، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور صاحبان تقوی کو فرشتے جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں۔ بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، جنت میں دھکا دے کے کیوں لے جا رہے ہوں گے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ متقی ہیں جن کی قیمت کم لگی ہے، وہ جنت سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اب جنت سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ مولا علی نے، اچھا کم، میرے مدعا کے مطابق مولا علی نے ہماری قیمت جنت کم سے کم لگائی ہے، تو کم سے کم لگائی ہے تو علی یہ بھی تو بتائیں زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ جو کم سے کم قیمت لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی بتائے گا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہے رضوان من اللہ، اللہ کی مرضیوں کا حصول۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ کی مرضیوں کے حصول میں ایک ہی بیچنے والا نکلا جسے ایک ہی کو خریدنے والا اللہ تھا، مگر ہدف تو دے دیا نا مولا علی نے ہمیں کہ تم رضوان من اللہ اپنی قیمت کو قرار دو، اللہ کی مرضیوں کا حصول تمہاری زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ یہاں پر حضرت یوسف کو جس قافلہ سالار نے خریدا اس کا نام مالک ہے، اس نے حضرت یوسف کو 18-19 درہم میں خرید لیا، اور جب خرید لیا بھائیوں کو پیسے دے دیے، اور بھائی اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے، اور یہاں سے قافلہ چلنے لگا تو منظر بڑا عجیب تھا۔ منظر یہ تھا کہ حضرت یوسف کا دل بھائیوں کی طرف تھا، اور قافلے کا رخ اس طرف تھا، بھائیوں کا رخ اس طرف تھا، مگر حضرت یوسف ادھر دیکھ رہے تھے جہاں بھائی جا رہے ہیں۔ اور مالک سے کہا کہ تم نے مجھے خرید تو لیا ہے، میں اب تمہارا ہوں، لیکن مجھے اتنی اجازت دو کہ میں ایک دفعہ جا کے اور ان سے مل لوں۔ نے کہا انہوں نے تو تمہیں بیچا ہے؟ کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے گئے اور بھائیوں سے ایک مرتبہ پھر لپٹے۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی 2 دن پہلے، مولا علی فرماتے ہیں سل من قطعک، جو رشتہ دار تم سے تعلقات توڑے تم اس سے جوڑے رکھو۔ انہوں نے توڑا تھا نا، تو جہاں وہ میرے بھائی ہیں میں بھی تو ان کا بھائی ہوں۔ ہمیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ فلاں چچا نے اگر میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو وہ اگر میرے چچا ہیں تو میں بھی تو بھتیجا ہوں۔ چچا نے اگر ایسا کیا ہے، ماموں نے ایسا کیا ہے، تایا نے ایسا کیا، بھائی نے ایسا کیا ہے، تو وہ خود جواب دے گا۔ بھائی مجھے تو اپنا جواب دینا ہے، اس کا رشتہ میرے ساتھ ہے تو میرا بھی تو اس کے ساتھ ہے۔ اس نے اگر توڑ دیا تو میں نے تو نہیں توڑا۔ یہ پیغام ہے انبیاء کرام کی سیرت اور ان کی زندگیوں میں۔ لہذا بھائی ایسا کر رہے ہیں اور حضرت یوسف کیسا کر رہے ہیں، ایسی کیفیت میں بھی دوڑتے ہوئے گئے ہیں، ان سے لپٹے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور پھر انہیں رخصت کر کے دوبارہ مالک کے پاس آ گئے، اور مالک لے کے جانا چاہتا ہے۔ عزیزو، آج کی اس آیت میں بڑے نکات ہیں، میں شاید سارے بیان نہیں کر پاؤں۔ یہ جو ہوا نا حضرت یوسف کے ساتھ، یہ بھائیوں نے اپنی حقیقت دکھائی اور حضرت یوسف نے اپنی حقیقت دکھائی۔ انسان کا باطن ایک کنویں کی طرح ہے، کنویں میں پھینکا نا حضرت یوسف کو۔ انسان کا باطن ایک کنویں کی طرح ہے، یہ کنواں کبھی کوثر بن جاتا ہے، کبھی متکاثر بن جاتا ہے۔ کوثر بنتا ہے تو اس میں سے لذیذ اور میٹھا پانی نکلتا ہے، متکاثر بنتا ہے تو اس میں سے گندگی نکلتی ہے۔ انسان بھی کچھ ایسا ہی ہے، انسان کا باطن بھی کنواں ہے، ہمارا اندر بھی کنویں ہے۔ یہ جو کنواں ہمارے اندر موجود ہے، اس میں سے وہی نکلے گا جو اس کنویں میں ہوگا۔ اگر اس کنویں کے اندر کوثر ہوگا تو ایسا ہی ہے جیسے طالب علم کسی استاد، کسی عالم، کسی فقیہ کے سامنے سوالات کے ڈول ڈالتے ہیں، سوالات کے ڈول ڈالتے ہیں۔ بھائی اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، ندیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، طالب علم استاد کے اندر سوالات کے ڈول ڈالتے ہیں اور علم کا یوسف نکالتے ہیں۔ اور جن کے اندر کوثر نہیں بلکہ وہ متکاثر ہوتے ہیں، جن کے اندر گند بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کی مثال اس جج جیسی ہے جسے رشوت دے دے کر اپنے حق میں فیصلے نکلوائے جاتے ہیں۔ وہ جو رشوت کھا کھا کر، رشوت لے لے کر اپنے حق میں، لوگوں کے حق میں فیصلے دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی کنواں ہے، اس میں سے بھی کچھ نکل رہا ہے۔ جی یہ انسان بڑا عجیب ہے بھائی، یہ سودے کرتا ہے، یہ
اصولوں کے سودے کرتا ہے، یہ حقیقتوں کے سودے کرتا ہے، یہ عقائد کے سودے کرتا ہے۔ صرف کنویں کے کنارے پر حضرت یوسف نہیں بکے، بازار مصر میں صرف حضرت یوسف دوبارہ نہیں بکے، بلکہ ہمارے ہاں ہمارے ماحول میں اکثر نہ بیچی جانے والی چیزیں بکتی ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن بکتا ہے، ہمارے ہاں حدیث بکتی ہے، ہمارے ہاں ممبر بکتا ہے، ہمارے ہاں محراب بکتی ہے، ہمارے ہاں مجلسیں بکتی ہیں، ہمارے ہاں عزاداری بکتی ہے، ہمارے ہاں دین بکتا ہے۔ ہم بھی تو یوسف بیچ رہے ہیں، خطرناک بات ہے۔ اگر یوسف جیسے وجود کو بیچنا قابل مذمت ہے تو ہر قیمتی چیز کو بیچنا قابل مذمت ہے۔ جب اس کی قیمت ہی نہیں ہے تو تم بیچ کیسے رہے ہو؟ تم کیسے ان چیزوں کا سودا کر رہے ہو؟ آیات کو ثمن قلیل کے عوض کیسے بیچ رہے ہو؟ قرآن مجید کو کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ حدیثوں کو کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں روزانہ یوسف بکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سرکار دو جہاں مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مسجد میں نبی کے منتظر ہیں کہ مدینے کے بچوں نے نبی کو گھیر لیا، جانے نہیں دے رہے، آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ سرکار دو جہاں نے حضرت بلال کو آواز دے کر کہا، بلال کچھ لاؤ گے جو میں نے دے دوں تو یہ مجھے چھوڑ دیں؟ تو حضرت بلال گئے اور 8 اخروٹ کے دانے انہیں ملے۔ 8 اخروٹ کے دانے حضرت بلال لے کر آئے۔ سرکار نے وہ 8 دانے ان بچوں میں تقسیم کر دیے اور وہ دانے لے لے کے جاتے رہے۔ تو سرکار نے فرمایا، رحم اللہ اخی یوسفا، اللہ رحمتیں نازل کرے میرے بھائی یوسف کے اوپر، میرے بھائی یوسف پہ اللہ رحمتیں نازل کرے، اس لیے کہ میرے بھائی یوسف کو ثمن بخس کم پیسوں میں بیچا گیا، مجھے تو 8 اخروٹوں میں چھوڑ دیا گیا۔ سرکار نے اس وقت میں اس آیت کو پڑھا، کہا انہیں تو ثمن بخس کے اندر بیچا اور مجھے انہوں نے 8 اخروٹوں میں چھوڑ دیا اور یہ چھوڑ کر مجھے چلے گئے۔ عزیزو، ہر شخص کے اندر ایک یوسف ہے، ہر شخص میں ایک یوسف ہے، ہر شخص کا اپنا جمال ہے، ہر شخص کے اندر اپنا حسن ہے، اخلاقیات کا حسن ہے، جمالیات کا حسن ہے، کمالات کا، خوبصورتیوں کا حسن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جوانی، یہ عزت، یہ استقلال، یہ بہادری، یہ شجاعت چھوٹے پیسے اور ثمن بخس اور معدود رقم اور چند درہموں اور چند ٹکوں کے عوض آج کے یوسف بھی بیچ رہے ہوں۔ اپنے یوسف کا سودا نہیں ہونے دینا، ہمیں اپنا پیسہ نہیں لگانا، اپنی قیمت نہیں لگانی۔ اے جوانوں، اے بچوں، اپنی پاک دامنی کو بچاؤ۔ تم بھی تو یوسف ہو اپنی ماں کے، تم بھی تو یوسف ہو اپنی دادی کے۔ جیسے اس یوسف کے بکنے پر حضرت یعقوب پریشان ہے، ایسے تمہاری ماں، تمہاری دادی بھی تو تمہاری پاک دامنی کے بکنے پر پریشان ہے، تمہاری عفت کے بکنے پر پریشان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بد اخلاقی اور حیوانی لذتیں تمہاری قیمتیں لگا دیں اور تمہارے اندر کا یوسف بھی بیچ دیا جائے۔ مگر یہاں میں ایک قول سنا کر اپنے آج کے بیان کو مکمل کروں گا، اور وہ قول ہے اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ قال الصادق رب امرأة افقہ من الرجل۔ مولا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر کرتے ہوئے ایک قول مولا کا فرماتے ہیں کہ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، اور یہ کہہ کر پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھا، شراؤہ بثمن بخس، مردوں نے تو ثمن بخس معمولی چند پیسوں کے عوض یوسف کو بیچ دیا، مگر عورتوں نے کیا کیا؟ عورتوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، انگلیاں کاٹ لیں
یعنی حضرت یوسف کا عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ کے احترام کیا مگر مردوں نے یوسف کو بھیج دیا. تو بعض اوقات فیصلہ لینے میں عورتیں مردوں سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی روح پرور بیان. اور کیونکہ عورتوں کا ذکر ہوا ہے تو آج پہلے عورتوں سے لے لیتے ہیں. اگر صحیح، سوال لے لیجیے، سوال لے لیجیے. تو اگر آمادہ ہے کوئی سوال خواتین میں، وہاں مائک پہنچائیں ادھر. محمد و آل محمد سلام. مومنین کرام، ان مجالس سے تفسیر جو یہ ہو رہی ہیں اس کے بعد سوال قائم کیا جاتا ہے، اور جو مومنین یہاں شرکت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قبلہ 10 منٹ دیتے ہیں سوالات کے لیے، تو اپنے ذہنوں میں آنے والے کسی بھی قسم کے سوال کو قبلہ سے آپ دریافت کر سکتے ہیں. جی سائیں مجھو عرض آ محمد. دیہاڑے قیامت دے اساں امامن سا گڈ ہوندا سے جا نبی سا. دیجیے دیجیے. سوال فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نبی کے ساتھ ہوں گے یا ائمہ کے ساتھ ہوں گے؟ آپ نے نبی اور اماموں کو جدا کیوں کر دیا؟ گڈ جی ہوتا سے سب نے جی کوئی سوال قائم کرنا چاہیے؟ اساں جو جکو نبی ہے نا چاچا ودو، اساں جو نبی کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامن میں امامہ، امامن جو امامہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وڈے میں وڈو امام اساں جو سرکار دو جہاں ہے. نام بتائیے. السلام علیکم، میرا نام اظہر علی ہے. علامہ صاحب سورہ یوسف آیت نمبر 22 میں، اس آیت میں اللہ پاک کہتا ہے کہ جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے علم اور حکمت عطا کی، جبکہ ہمارا اعتقاد اور نظریہ یہی ہے کہ نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اور نبی کو پیدا ہوتے ہی علم اور حکمت مل جاتی ہے. جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی اس نے اپنے انجیل کتاب کا کلام کیا تھا، تو ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا علم اور حکمت بچپن سے نہیں ملی تھی؟ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. ہمارا یہ عقیدہ کہ انبیاء کرام پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں. ایک نبوت ہے بالقوہ اور ایک نبوت کا عنوان ہے بالفعل. یعنی بالقوہ نبوت ان کی پیدائشی ہوتی ہے، اور بالفعل نبوت ان کی جب ہوتی ہے جب انہیں کہا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ نبوت بالفعل ہوتی ہے، یعنی وہ پیدائشی طور پر جب سے ہوتے ہیں تب سے اللہ انہیں نبی بالفعل بالقوہ بناتا ہے. یعنی وہ نبوت کی صلاحیتیں پوری رکھتے ہیں، لیکن پہلا آرڈر، پہلا حکم نامہ جو جاری ہوتا ہے وہاں سے ان کی نبوت کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ماں کی گود میں نبی ہیں تو ہمارے نبی تو بدرجہ اولا اس وقت بھی نبی ہیں. کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، جب حضرت آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. تو نبوت بالقوہ اور نبوت بالفعل، اس چونکہ ان آیات کو کہاں لے جائیں گے پھر ہم؟ اگر یہ تقسیم علمی نہ کریں، علمی تقسیم نہ کریں تو پھر ان آیات کو کہاں لے جائیں گے جن آیات میں اللہ نے، جیسے ابھی آپ نے 2 آیتیں بعد والی آیت بیان کی کہ اللہ نے حضرت یوسف کو حکم اور علم عطا کیا. حکم سے مراد یہاں بصیرت ہے، حکم سے مراد یہاں نبوت ہے، اور علم سے مراد علم ہے. تو بصیرت اور نبوت اور علم حضرت یوسف کو اس وقت میں دیا جب زلیخا کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوئے. تو نبوت بالقوہ اور نبوت بالفعل. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی خواتین سے کوئی سوال؟ قرآن صاحب ایک سوال یہ ہے کہ انسان کو کمال پہ پہنچنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، صحیح ہے؟ تو جو نبی اور امام ہیں یہ تو آلریڈی ہی کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر یہ سخت ترین امتحانات سے کیوں گزرتے ہیں؟ کبھی دوسرا ایک سوال اور ہے کہ جیسے جناب یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی والد کے احترام میں، تو وہ نبوت ان سے لے لی گئی. تو کیا یہ تاخیر ان سے خود اختیاری ہوئی تھی یا کوئی اور، یعنی کہ کس وجہ سے ان کی، وہ تو ایک نبی تھے تو اس کے بعد ان سے یہ تاخیر کیسے ہو گئی؟ پہلا سوال تو آپ کا یہ کہ آزمائش کے بعد نبوت یا نبوت کے بعد آزمائش، یہ اللہ کی مرضی ہے.
بعض ہستیوں سے اس نے پہلے آزمائش لی ہے پھر مقام دیا ہے، اور بعض ہستیوں کو پہلے مقام دیا ہے پھر آزمائش لی ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام امام پہلے بنے ہیں، کربلا بعد میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کام ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے۔ یہ طے ہے کہ بغیر آزمائش کے وہ مقام نہیں دیتا۔ اللہ کسی کو مقام اور عظمت عطا نہیں کرتا جب تک اس سے آزمائش نہ لے لے پہلے، آزمائش نہ لے لے بعد میں۔ یہ مثالیں ہیں ہمارے پاس، دونوں مثالیں۔ دوسرے یہ کہ حضرت یوسف نے جو والد کے احترام میں تاخیر کی، حضرت یعقوب انتظار میں کھڑے تھے اور وہ تاخیر سے پہنچے، اور بعض جگہ ہے کہ وہ سواری سے اترے نہیں، جب حضرت یعقوب آ رہے تھے تو آپ سواری پر ہی بیٹھے رہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے وجود میں سے ایک سنگین کوئی چیز تھی جو نکل کر آسمانوں کی طرف واپس گئی ہے۔ تو پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ سبک ہو گئے، پھر اس کے بعد ہلکے ہو گئے، سبک ہو گئے، سنگینی وہ نہیں رہی۔ پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ تمہاری نسل میں ہمیں نبوت کو قرار دینا تھا، ہم نے تمہاری نسل سے نبوت کو سلب کر لیا ہے، کیونکہ تم نے والد کے احترام میں تاخیر کی ہے۔ تو باپ کے، ماں باپ کے احترام میں اگر تاخیر ہو یا بے احترامی ہو ہمارے لیے، اور ان کے ہاں بے احترامی نہیں تھی، تاخیر تھی، اور وہ اتنا بھی اللہ کو، کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، اور عرفا کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں اولیاء الہی کے گناہ ہیں۔ توجہ، نیک لوگوں کی نیکیاں اولیاء الہی کے گناہ ہیں۔ مثلاً وقت پر نماز پڑھنا یہ نیک لوگوں کی نیکی ہے یا نہیں؟ مگر صرف یہی کرنا یہ اولیاء الہی کا گناہ ہے۔ صرف وقت پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہیں تو نماز جب بھی پڑھنی ہے، تمہیں تو اس سے زیادہ کام کرنا ہے۔ اگر اولیاء الہی نیک لوگوں کی نیکیوں پر ہی رک جائیں تو وہ ان کی شایان شان نہیں ہے، لہٰذا وہ اسے اپنے لیے کہتے ہیں یہ میری شایان شان نہیں ہے، میرا مقام نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ کام کرنا ہے۔ آپ اور میں اگر ایسا کریں شاید اللہ ہم پر اتنی سختی نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ایک لمحے کی بھی اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے احترام میں تاخیر کرے، اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی چیزوں سے جو روایت ہے، جو آیا ہے اس کے مطابق اس کرنا وہ ان سے واپس لے لی گئی۔ تو یہ گناہ نہیں تھا، یہ گناہ نہیں تھا، یہ ترک اولا تھا، یہ گناہ نہیں تھا، یہ وہی تھا جو حضرت آدم نے کیا۔ ترک اولا گناہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ چیز ہم کریں تو گناہ نہیں ہے، وہ کریں تو شایع نشان نہیں ہے، لہٰذا وہ جو شایع نشان ان کے نہیں ہے اس پر بھی اللہ تنبیہ کرتا ہے۔ جی درود پڑھ دیجیے گا بابا سے بلند، کھڑے ہو جائیے آپ، نہیں اچھا ادھر دیکھیں، ادھر لے آئیے، ادھر ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے گا بابا سے بلند۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حسن علی ہے، اور سر آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ میں جیسے گھر میں بڑا ہوں سب سے بھائیوں میں، تو میرا کس حد تک جو ہے اپنے چھوٹے بھائی یا زوجہ یا بچوں کو لیے اچھے مطلب کام کے لیے دعوت دینا ہے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، روزے کے لیے، کب تک؟ 5 دن، 2 دن، 6 دن، 7 دن، مہینہ؟ کیونکہ جب بھی اگر کوئی کسی کو کہے اچھے کام کے لیے تو معیار کیا ہے کہنے کا؟ وہ کہیں گے کہ بھائی فار ایگزامپل آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہمیں اپنا جواب دینا ہے، تو میں ادھر بڑا ہو کے کہاں کس حد تک جو ہے ان سے اچھے کام کے لیے دعوت دے سکتا ہوں؟ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف بڑوں کو چھوٹوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کی دعوت دے۔ لیکن بڑا بڑا ہے، اس کے اوپر عرفی اور سماجی اعتبار سے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بہتری کی طرف لے کے جائے، ان کو برائیوں سے روکے، انہیں اچھائیوں کی طرف لے کے جائے۔ کسی کا کسی کو سمجھانا وہ کس حد تک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر آن ہر لمحے سمجھانے اور نصیحت کرنے، موعظہ کرنے اور امر بالمعروف کرنے کے رنگ اور ڈھنگ اپنانے کی ضرورت ہے، مکمل مسلسل توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ انسان ہے یہ، نسیان سے بھول جاتا ہے، اسے بار بار جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔
इसे बार बार होशियार करने की ज़रूरत है। मगर एक ही तरह की रट लगा लेना, एक ही तरह की रविश अपना लेना, एक ही तरह का तरीका अपनाना, उससे वो चिढ़ेगा, न सिर्फ मानेगा नहीं बल्कि और उल्टा चला जाएगा उसका। तो ये अब हिकमत और दानाई का इस्तेमाल हो कि किस तरह से उसे समझाना है, किस तरह से उसे मुतवज्जे करना है। मगर करना मुसलसल है, रंग बदल बदल के, तरीक़े बदल बदल के, उन्वान बदल बदल के, कभी प्यार तो कभी डांटा है तो कभी प्यार भी करना होगा, कभी कुछ खिला के पिला कर भी कुछ करना होगा, कभी कुछ राज़ी करके भी करना होगा, कभी कुछ ऐसा। मसलन एक साहब कहने लगे मेरे बच्चा नमाजी नहीं होता। मैंने कहा जी आप खुद कैसे नमाजी हैं? कहने लगे मैं तो पढ़ता हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा बताइए आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं? कहने लगे मौलाना क्या करें, सुबह जाते हैं और गुरूब के बाद पहुँचते हैं, थका मांदा होता हूँ और कभी कभी अगर जल्दी आ जाता हूँ वक्त पे, यानी गुरूब से पहले, बस नमाज ऐसे निकल रही होती है जैसे जो है वो भाग रही हो, तो बस वो जैसे तैसे नमाज, कभी कच्छे में, कभी बनियान में, कभी गंदे कपड़ों में। तो भाई कैसे बच्चे तुम्हारे नमाजी होंगे जब तुम्हें इस हालत में देखेंगे? लेकिन जब बच्चा देखेगा साहब नए कपड़े पहन रहे हैं, कलफ के कपड़े पहन रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, आईने के सामने खड़े होकर कंघी कर रहे हैं, बच्चा पूछेगा कहाँ जा रहे हैं? ये तो कि शायद गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। तो ये बताएंगे नहीं, गवर्नर से बड़ा है जिससे मिलने जा रहा हूँ। तो ये बच्चा खुद ब खुद नमाज से मोहब्बत करने लगेगा। तो मैं आपको नहीं एक जनरल जवाब दे रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ कि हमें अपनी रविशों को बदलना होगा, हमें अपने तरीक़ों को बेहतर करना होगा, जिससे हम अपने बच्चों को, अपनी आइंदा नस्ल को दीन की तरफ राग़िब करें। जी दुआ फरमाइए। दुरूद पढ़ दिएगा बाबा से। कोई है सवाल? जी जी गुजरात। जिस वक्त किबला जवाब दे रहे हो उस वक्त अगर हाथ आप उठा लें। बुजुर्ग का सवाल है, ये जो कहते हैं नानो अकरबो मिन हब्लिल वरीद, नानो का लफ्ज़ क्यों आया है? नानो की क्या तशरीह है? नहनो अकरबो मिन हब्लिल वरीद, हम उनकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं। ये जहाँ जहाँ हम का लफ्ज़ है ना, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि मुतकल्लिम माल गैर भी अल्लाह के साथ हो, बल्कि हम में चैलेंज है, तहद्दी है, दावा है, रोब है, जलाल है, अपना असर दिखाना है, अब मरऊब करना है। हमेशा ये नहीं है। आपने अल्लामा तालिब जौहरी की तफसीर सुनी है, शायद मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। हर जगह जमा और मुतकल्लिम माल गैर का सीगा जहाँ इस्तेमाल हुआ है, वहाँ आइम्मा अहले बैत को अल्लाह मुराद नहीं ले रहा, अहले बैत को मुराद नहीं ले रहा। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। हर जगह ऐसा नहीं है। हाँ कहीं कहीं ऐसा है कि जहाँ वो मुदब्बिरात अम्र मुराद लेता है, जब वो नहनो या अना कहता है, जब वो जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा है तो वो मुदब्बिरात अम्र को मुराद लेता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, यानी ये कायदा नहीं है, बल्कि ये देखा जाएगा कि कहाँ क्या बात हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो मुराद लेंगे जो आप बाज़ लोग मुराद लेते हैं, तो फिर यहाँ खुद इमाम हुसैन की रगे जहाँ से करीब कौन है? इमाम हुसैन की रगे जहाँ से करीब तो खुद अल्लाह है। तो नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम उनकी रगे जहाँ से भी ज़्यादा करीब हैं। ये तहद्दी है कि जो हुसैन की रगे जहाँ से भी करीब हो उसे अल्लाह कहा जाता है, जो नबी की रगे जहाँ से भी ज़्यादा करीब हो उसे अल्लाह कहा जाता है। या अल्लाह हमें बोलने और हमारे इस सुनने को इबादत शुमार फरमा। इस मजमे पर, इन सामईन पर अपना रहम करम, अपनी राफतें, अपना रिज़्क़, अपनी नेमतों से इन्हें सरफराज फरमा। जिन मरहुमीन के नाम यहाँ मुझे दिए गए हैं, या अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा। इस आबादी पर ख़ास तौर पर और इस गली पर जिसमें ये मजलिस हो रही है, ये अशरा हो रहा है, इसके रहायशियों पर अपना ख़ास लुत्फ़ अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। इल्तमास कर रहा हूँ सूरह फ़ातिहा के लिए मरहुमा सैयदा मलिका खातून, सैयद जाफ़र अली, नजमुल हसन, नजमुल इस्लाम, मोहम्मद और नकवी साहब मरहूम, उनके अहलिया सालेहा लुब्ना तक़वी, आबिद हुसैन, हातिफ़ अलवरी, सैयदा ज़ुहा फ़ातिमा, उम्मे फ़रवा रिज़वी, सैयदा ज़मर निसा, बशीर हुसैन रिज़वी, निसार हुसैन, इब्न हसन, अल्लामा इब्न हसन जारचवी, अल्लामा रशीद तुराबी, अल्लामा तालिब जौहरी और मुनव्वर जहाँ, अहमद रज़ा मरहूम, सलमान हैदर, बरकत अली, अनवर जहाँ, लियाक़त भाई के सारे मरहुमीन, आप सब के तमाम मरहुमीन, शुहदाए मिल्लत, फ़लस्तीन के मुसलमान जो शहीद हो रहे हैं, और तमाम वो जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा।
میں اپنے حصے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب مفتی محمد فضل ہمدرد حفظہ اللہ تشریف فرمائے، اور اسی طرح ہماری شخصیات آئی بھی ہیں، میں بہت سو کے نام اگر نہ لے سکوں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اعلیٰ تجمل صاحب تشریف فرمائے ہیں، ہمارے عالم شاہ جی تشریف فرمائے ہیں، جناب عابدی صاحب تشریف فرمائے ہیں، فیصل بھائی کے والد، اسی طرح عمران بھائی بھی ہیں جی، پروفیسر عمران رضوی صاحب مہمان ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، اور اسی طرح ہمارے شادمان رضا خوش گلو اور خوش لہن اور خوش صورت جو ہے وہ تشریف فرمائے۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ آئیے جی، بسم اللہ، سب مل کر دعائے سلامتی امام زبان پڑھیں گے بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک حجت بن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائی فی حوضہ ولیا وحافظا وناصرا ودلیلا وعینا حتی ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا ولي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين، سب مل کر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب السلام عليك يا مولا غازي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن يا ولي بن محسن رضا والرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولا يا صاحب الزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وظهورك وجل من إيمانك وانصارك ورحمة الله وبركاته۔ مومنین کرام، یہ مجالس تفسیر قرآن جس کا یہ تیسرا عشرہ بسم اللہ جلال غازی کا جن کے بڑوں نے دیکھا تھا،
جلال غازی کا جن کے بڑوں نے دیکھا تھا، علم عباس کا دیکھ کر وہ آج بھی ڈر جاتے ہیں. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. کل یہ مجلس ٹھیک 8:25 پہ شروع ہو جائے گی اور کل پورے سپارے کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ. کل کی مجلس کی نظامت بھی اصغر حسنی صاحب اپنے اسی انداز میں کریں گے. ماشاءاللہ ہم الحرمین فیملی اصغر حسنی صاحب کے نہایت ممنون و متشکر ہیں. کل بھی انشاءاللہ اصغر حسنی ہمارے درمیان ہوں گے. کل علی مختار زیدی قرآن کا کی ردیف پہ اپنا کلام پیش کریں گے. ہم الحرمین فیملی مرزا حسن مشتبہ کے نہایت ممنون و متشکر ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے کلام پیش کیا. مومنین کرام، کل اس سلسلے کی مجلس ٹھیک 8:25 پہ شروع ہو جائے گی. آپ مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیں.